الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر قرآن مجید کا چھوٹا سا سورت ہے. اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے انسانی تاریخ بیان کیا ہے اور انسان کی کامیابی کی مختصراً انسان کا کامیابی دو چیزوں میں رکھی ہے. نمبر ایک، عقائد درست ہو اور اس پہ پیدا ہونے والی شبہات کو دور کرنا. دوسرے نمبر پر اعمال سنت کے مطابق. اور انسان اللہ جل جلالہ نے الگ کیا ہے، یعنی انسان خسارے میں، مگر جس انسان کا یہ دو چیزیں ٹھیک ہو، ایک عقیدہ ٹھیک ہو، دوسری نمبر پر اعمال ٹھیک ہو، اللہ جل جلالہ نے اس انسان کو مستثنا کر دیا کہ یہ کامیاب ہے. تو ہماری اس کورس صراط مستقیم کا شروع اور افتتاح میں ایک بات کروں گا. صراط مستقیم سورۃ الفاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت ہے. اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں مومنوں کو اہدنا الصراط المستقیم. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم یعنی یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حضرت استاد گمن فرماتی ہے ایک ہوتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، مگر ہم ایسے نہیں بولتے، ہم بولتے ہمیں سیدھی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ اگر اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے مگر ہم اس پہ چلیں گے نہیں تو یہ بربادی کا سبب ہے. کہ اللہ فرمائیں گے میں نے ایک تو آپ کو سیدھا راستہ دکھایا اور پھر بھی آپ اس راستے پہ نہیں چلے، اور دوسرے نمبر پر ہم جو کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیں. اس لیے صراط مستقیم ہم پڑھائیں گے اور دوسرے علماء سے مختلف انداز ہوگی، لیکن ہم کوشش اس بات پہ کریں گے ایک نمبر عقیدے پر، دوسرے نمبر اعمال پر. ایک مثال، ایک انسان کی صحت مندی کے لیے تمام امراض سے بچنا ضروری ہے. اگر ذرہ سی بیماری کسی انسان میں پیدا ہو جائے اور علاج نہ کرے تو یہ بیماری زیادہ ہوگی اور اس انسان کو خطرہ ہوگی مرنے کا. ایسے انسان کے لیے تمام کفر سے بچنا ضروری ہے. اگر ذرہ سا شبہ انسان میں کفر کا شبہ انسان میں پیدا ہوا تو یہ انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جاتی ہے اور انسان دنیا سے جائیں گے مگر کفر کی حالت میں جائیں گے. تو اس وجہ سے عقائد درست کرنا ہوگی، کفر کے علامات کو جاننا ہوگی، اسلام اور ایمان کے علامات کو جاننا ہوگی. دیکھو جیسے تھوڑا مرض بیمار ہونے کے لیے کافی ہے. ایک انسان کی ناک سے خون جاری اور دوسرے نے پوچھا بھائی آپ میں بیماری ہے یا نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے نہیں بیماری نہیں ہے. پھر اس کے ناک سے خون جاری ہوا تو کہیں گے یہ بیماری ہے یا نہیں ہے. تو اگر یہ کہیں گے کہ یہ بیماری نہیں ہے تو اس کو ہم دماغی طور پر اور عقل کی وجہ سے اس کو ہم مجنون مانتے ہیں، دیوانہ مانتے ہیں. کیونکہ بیماری ہے، تھوڑا بھی بیماری ہے، زیادہ بھی بیماری ہے. ایسی ایک انسان میں کفر کی ذرہ سی علامت پیدا ہو جائے یہ بھی کفر ہے، اور زیادہ کفر کوئی کرے وہ بھی کفر ہے. ایسے اعمال سنت کے مطابق تھوڑا سا بدعت کرنا بدعتی ہونے کے لیے کافی ہے، بدعت سے اپنے آپ کو بچانا. تو اعمال سنت کے مطابق عقیدہ درست ہو، یہ دو باتیں ہیں ہمارے، اور اس کورس میں پورا کریں گے. ایک عقائد کہ عقائد کون سے، کیوں اگر ایک انسان ساری زندگی اعمال کرتے لیکن ان کے عقیدہ درست نہ ہو تو یہ اعمال اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنیں گے بلکہ اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے. دیکھو
استاد جی فرماتے ہیں ایک مثال دیا کرتے تھے کہ عقیدے کا مثال عدد جیسا ہے اور اعمال کا مثال صفر جیسا ہے. آپ اعمال کرتے ہیں صفر لگاؤ پھر بھی کوئی کہیں گے کہ اتنا ہے، صفر ہی لگاؤ ساری دنیا کو صفروں پر پورا کرو. نہیں بھائی، ایک صفر لگاؤ، اس سے ایک لگاؤ، 10 بن گئی. آپ کا عقیدہ عدد جیسا ہے، عقیدہ ٹھیک ہو، ایک صفر ایک عقیدہ، ایک کا مثال عقیدہ، اس سے ایک صفر لگاؤ، یہ عمل ہے، 10 بن گئی، 2 لگاؤ 100، 3 لگائے 1000 بن گئی. تو اس لیے عقیدہ کو درست کرنا ضروری ہے. لوگ اعمال جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس عمل پر اتنے نہیں کیے، اس پر اتنا نہیں کیے، تبلیغ میں جا کر پھر آ کر درود شریف پر اتنا نہیں کیا. اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ عقیدہ کیا ہے، عقیدے سے خبر نہ ہو. تو اس لیے عقیدہ جاننا ضروری ہے. ہم شروع کریں گے ایمان سے بات، کیونکہ ایمان سے 2 طبقات آپ کو ملیں گے حدیث مبارکہ میں. جب آپ بعض کتب شروع کریں گے تو اس میں شروع ہوتا ہے ایمان سے، بعض میں شروع ہوتا ہے فقہیہ مسائل طہارت سے. ہم دونوں پر بات کریں گے، ایمان پہ بھی بات کریں گے، عقیدوں پر اور اعمال پر بھی بات کریں گے. لیکن پہلا ضروری ایمان ہے، کیونکہ جب آپ نے پہلے اپنی ایمان کو نہیں سمجھا تو آپ ساری زندگی طہارت کرو، صاف سے پانی سے کرو، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. جیسا میں نے مثال پیش کر دیا. تو آئے ایمان کی طرف. لوگوں سے پوچھو ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم مومن ہیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ ایمان ہے کیا چیز. تو اس لیے ایمان کا معنی آسان انداز میں سمجھو کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کسے کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے لغت، ایک ہوتا ہے شرعی معنی. شرعی معنی معتبر ہوتا ہے، جیسا حضرت شیخ رحم اللہ حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے تھے. وہ ایک مثال دیتے تھے کہ ہمارے لوگ صلاۃ کا کیا معنی ہے، لغوی معنی صلاۃ کا لے لو تو پھر ساری جو سنیما میں بیٹھی ہے وہ ہر وقت نماز ادا کرتی ہے، کیونکہ ہر وقت اندازوں کو ایسا ویسا کرتے. تو آپ بھی سمجھو لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں کہتا یہ ایک خارجی بات کرتا ہو پھر آ کر اپنی بات مکمل کرتا ہو. دیکھو، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی، ایک شرعی معنی. وہ کہتے تھے کہ لوگ جہاد کا شرعی معنی اٹھا کر اس کو بول جاتی ہے، اور اصطلاحی معنی کوشش کو اٹھا کر کے کہتے ہیں کسی نے تبلیغ میں کوشش کر دیا یہ مجاہد بن گیا، کسی نے مدرسے میں سبق میں کوشش کر دیا مجاہد ہے. نہیں بھائی، اصطلاحی معنی بذل الجہد فی قتال الکفار، کوشش کرنا ہے قتل کافر کے قتل کرنے میں کوشش کرنا ہے. ایسی بھائی ہم دونوں معنی کریں گے، یا دونوں معتبر ہے، اصطلاحی بھی معتبر ہے، شرعی بھی. ایمان کا لغوی معنی علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح العقائد میں، الایمان فی اللغت التصدیق اذعان حکم المخبر وقبولہ وجعلہ صادق، خبر دینے والے کی خبر کا تصدیق کرنا اور اسے قبول کرنا. جیسے محمد آئے اور ہمیں خبر دیا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے تصدیق کر دیا کہ ٹھیک ہے. ہم نے پھر صرف تصدیق نہیں کیا بلکہ اسے قبول بھی کیا اور خبر دینے والے کو سچا مانا. ہم نے خبر دینے والا محمد کو سچا بھی مانا. اس کا نام ہے ایمان. اس کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. خبر دینے والے کی خبر کا تصدیق کرنا، محمد کی خبر کا تصدیق کرنا. قرآن لے کر آیا ہے، حدیث قبول بھی کیا، اور خبر دینے والوں کو سچا ماننا. خبر دینے والوں کو سچا، محمد ہم نے سچا مانا، اس کا نام ہے ایمان. یہ ہے لغوی معنی. دوسرا ہوتا ہے اصطلاحی معنی. مفتی بغداد ابو الثنا شہاب الدین سید محمود بن عبداللہ الحسین المانوسی رحمہ اللہ، وفات 1270، روح المعانی سورۃ البقرہ آیات نمبر 3 کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں تصدیق بما علم مجیء النبی به ضرورتا تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا. جو چیزیں نبی نے بداہتاً پیش کیا ہے امت کو، ان کو بدیہی ماننا، یعنی جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بداہتاً ثابت ہے ان تمام چیزوں کا تصدیق کرنا. جو اجمالی ہے ان کو اجمالاً مان، اور جو تفصیلی ہے ان کو تفصیلی مان.
اجمالی ہے تو آپ اس کی کوشش مت کرنا کہ میں ان کو تفصیلی ثابت کروں گا. تفصیلی ہے آپ اس کی کوشش نہ کرنا کہ میں ان کو اجمالی کروں گا. جیسے میں ایک بات کرتا ہوں, لوگ تفسیر عقیدہ ہوتا ہے, اجمالی عقیدہ ہوتا ہے, ان میں تعویلات کرتے ہیں, تعویل معتبر نہ ہوگا. خلاصہ یہ جو اشیاء محمد لے کر آئے ہیں ان تمام اشیاء کو مان, قرآن حدیث اور محمد لے کر آئے ان کو ماننا. پھر ایمان کی دو قسمیں ہیں, اجمالی تفصیلی. ایمانی اجمالی کیا معنی؟ ایک شخص کا یہ عقیدہ رکھنا مومن ہونے کے لیے کہ اللہ کی ذات موجود ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایمانی اجمالی. کہ اللہ موجود ہے, اللہ کی ذات موجود ہے, ملائکہ موجود ہے, ہمارے کندھوں پر بھی موجود ہے, اور اس زمین میں بھی موجود ہے, آسمان میں بھی موجود ہے, قبر میں نکیر منکر بھی موجود ہے. یہ عقیدہ رکھنا ایمانی اجمالی اس کو کہتے ہیں. جنت موجود ہے, اتنا عقیدہ کہ جنت موجود ہے ہم مانتے ہیں, جہنم موجود ہے ہم مانتے ہیں, ثواب عذاب قبر یہ دونوں موجود ہے ہم مانتے ہیں, قیامت میں حساب کتاب ہوں گے یہ ہم مانتے ہیں, تمام انبیاء اور آسمانی کتابیں برحق ہے, اتنا ماننا یہ ایمان اجمالی ہے. ایمان تفصیلی کا معنی کیا ہے؟ جو امور اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ان کو ماننا. جنت کہ جنت میں آپ کو حوری ملیں گے, آپ کو جنت میں اتنے درجات ملیں گے, یہ درجات جو نبی نے بیان کیا. لہم فیہا قرآن بیان کرتے ہیں ازواج مطہر, ازواج مطہرہ ہے, نبی نے فرمایا کہ اتنی اس جنتی کے لیے ہوگی, اتنی ان کی. یہ تفسیر کے ساتھ جو بیان ہوگی ان کو ماننا. عذاب قبر ایسا ہے کہ قبر میں اللہ جل جلالہ نے اس قسم کی دہشتناک چیز اللہ نے انسان کے عذاب کے لیے پیدا کیا. یہ ہوا تفصیل. مثال کے طور پر دو فرشتے آئیں گے, نہ سنیں گے نہ دیکھیں گے, یہ تفصیل ہے اور میں نہیں بیان کروں گا, لیکن یہ تفصیل ہے کہ دو فرشتے آپ کے پاس آئیں گے, اگر آپ کا عمل ٹھیک نہ ہو یہ سنیں گے بھی نہیں اور دیکھیں گے بھی نہیں. تو یہ تفصیلات جو ہوا ہے ان کو ماننا, اس کو ایمان تفصیلی کہتے ہیں. وغیرہ اور مثال ہے, جبرائیل میکائیل عرش کا فرشتہ, جبرائیل مانتے ہیں, میکائیل عرش کا فرشتہ. مثال طور اللہ قرآن میں فرماتے ایک شخص یہ مانتی ہے کہ فرشتے ہوں گے اللہ کے عرش کے پاس, لیکن قیامت کے بارے میں تفصیل ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر جائیں گے قیامت کے دن. جنت کے فرشتوں کا تعداد, حور کا تعداد جتنا بھی حدیث اور قرآن میں ہے, ان کو تفصیل کے ساتھ جو نبی نے بیان کیا تفصیل کے ساتھ آپ نے مانا, اس کو کہتے ہیں ایمان کی تفصیل. ابھی یہ پہلی کلاس اس پر مکمل کرتے ہیں صرف اتنی باتوں پر, اور دوسرے کلاس میں پھر ہم اعمال سنت سے بھی شروع کریں گے.